اور ساتھ ساتھ ہم جاتے ہیں آپ کی طرف، ہمارے جو مہمان ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہم اور ہمارا معاشرہ جو جس چیز کا شکار ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور ہمارا معاشرہ، آج صبح بھی ہم نے سلسلے میں بات کی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات بہت آسان سی ہے کہ اگر ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ بھی دیکھیں آپ، بات یہ ہے کہ ہر خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو با مقصد حیات کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. بے مقصد عبث ہماری اور آپ کی خلقت نے بھی. انسان کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اللہ لیعبدون. اچھا، عبادت کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ عبادت کا معنی اور مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان اس آداب کو سیکھ لے جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں. یہ جو واجبات جتنی بھی آئی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے، بندگان خدا کے لیے بھی ہے. یہی اگر ہم چھوٹی سی مثال لے لیں کہ معاشرے میں زکوٰۃ کو ہی لے لیں، یا خیرات کو لے لیں، یا صدقات کو لے لیں. یا مجھے ایک اور اچھا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے، کیونکہ خداوند عالم تو اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. لا یغیر بقوم، وہ حالت نہیں بدلے الا بانفسہم. وہ جو اپنے نفس کو بدلیں گے انہی کی حالت بدلی جائے گی. یہاں پہ چونکہ واقعات کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور وہاں پر ایک سائل سوال کرتا ہے، اور سوال یہی ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں، میرے پاس لباس بھی نہیں ہے، مجھے وطن واپس جانا ہے، میرے پاس اس کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت رسول اکرم کے پاس کچھ موجود میں نہیں تھا کہ اس کو اتنا دے دیں. تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ اسے فلاں گھر پہ لے کے جائیے. اور فلاں گھر کا مطلب میں کہوں گا کہ یقیناً ایک ایسا گھر کہ رسول کے بعد جب بھی کسی سائل کا سوال ہوتا تھا وہ اس گھر پہ جاتا تھا. تو رسول نے حضرت علی مرتضیٰ یعنی حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف بھیجا، اور وہ جانے کے بعد صحابی نے سلام کیا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سائل کا سوال ہے. انہوں نے وہاں سے حضرت فاطمہ نے وہ اپنے بچوں کے لیے، امام حسن امام حسین کے لیے جو اونٹ کی کھال کا بستر ہوتا تھا وہ اٹھایا اور دے دیا. ان کے یہاں بھی زیادہ نہیں تھا، کچھ دے دیا. تو اس نے پلٹ کے سائل نے کہا کہ نہیں، میری ضرورت اس سے زیادہ ہے، اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو حضرت فاطمہ کے پاس ایک ہار تھا، انہوں نے وہ ہار دے دیا. یہ صرف میں معاشرے کی کس طریقے سے ہم اور ہمارا معاشرہ ترتیب کیسے پاتا ہے، ہماری کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اب سائل کا سوال بڑا ہے، وہ عطا چھوٹی تھی کہ اس کو کھال سے اس کا سارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے اپنا ہار اتارا، ایک ہار تھا، دے دیا. اچھا، وہ ہار لیا، صحابی نے لے جا کے بازار میں بکوا دیا. وہ بک گیا. بکنے کے بعد جب وہ آیا اور رسول سے پھر ملاقات ہوئی، اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے، میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے لباس بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی، میرے لیے واپسی کا کرایہ بھی مل گیا. وہاں حضرت عمار یاسر، بہت بڑے صحابی اور اوائل کے صحابی، ان کی والدہ جو کہ مسلمانوں میں یعنی یوں کہیے اسلام میں مرد پہلا شہید ہے یا خاتون پہلی شہید ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ ظاہری شہادت میں خاتون حضرت ام سمیہ یہ پہلی شہیدہ خاتون ہے، یعنی اسلام کی شہادت کے لیے وہ خواتین کی طرف سے آغاز ہو رہا ہے. یہ بہرحال ایک واقعہ ہے. انہی کے بیٹے حضرت عمار یاسر جن کے لیے جنت مشتاق بھی رہتی ہے. اچھا، وہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے تو اس رسول نے پوچھا کہ کیسے حل ہوا؟ کہا وہ آپ کی بیٹی نے مجھے ہار دیا، میں نے وہ لے جا کے بیچ دیا، اور بیچ دیا تو میری ضرورت پوری ہو گئی. تو حضرت عمار یاسر جانتے تھے اس پورے واقعات کو کہ یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. فوراً خاموشی سے اٹھے، گھر گئے. حال ہی میں جنگ خیبر ہوئی تھی، اور خیبر میں اچھا خاصا ان کو مال غنیمت ملا. وہ ملا تھا، وہ لے کے آئے، اور انہوں نے جا کر کے وہ ہار خریدا. اس دکان سے اس ہار کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آئے، اپنی جو سواری ملی تھی خندق سے وہ اس کو دی جو سائل تھا، اور اس کے بعد اسے 200 درہم دیے، اور ہار کو کپڑے میں لپیٹ کر کے بڑی عزت و تکریم سے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ ہار آپ اپنی بیٹی تک واپس پہنچوا دیجئے. تو اس سائل نے کیا جملہ کہا وہ سمجھنے کی چیز ہے.
اس نے کہا کیا خوبصورت ہار ہے، کیونکہ جس کو عمار یاسر کو جو غلام ملا تھا وہ غلام بھی رسول کو دے دیا تھا. سبحان اللہ. تو وہ اس سائل نے یہ جملہ کہا کہ یہ ہار کے کرشمات کتنے بلند ہیں کہ بھوکے کو کھانا ملا، بے لباس کو لباس ملا، ایک غلام کو آزادی ملے، مجھے اپنے وطن تک جانے کا سفر مل گیا. ایک ہار اور کتنے اس کے اثرات معاشرے پہ ہوتے. تو ہم جو چھوٹی سی نیکی کرتے کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھے. کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال. یہ نیکی کر کنویں میں ڈال کا مطلب ہے ضائع کرنا. نہیں، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. نیکی کر کنویں میں ڈال یعنی ضائع کر دے؟ نہیں، کنویں کا ربط زمین سے ہے. بالکل. اور زمین کا تعلق یا دریا میں ڈال تو دریا یہ امر ہو جاتا ہے. تمہارا تھوڑا سا پانی جو تم جب سمندر کے حوالے کر دیتا ہو تو وہ کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ اور تازہ رہتا.